الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الایمان کی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں اور 8 حدیث ہم نے پڑھ لی ہیں، اور آج ہمارے پاس کتاب کی 9ویں حدیث ہے اور کتاب الایمان کی 8ویں حدیث ہے۔ کتاب مشکات المصابیح کی 9ویں ہے اور کتاب الایمان کی یہ 8ویں ہے۔ آپ 2 نمبر دیکھ رہے ہیں یہاں، یہ جو پہلا نمبر ہے 9 یہ کتاب کا ہے، اور یہ جو 8 یعنی 8 ہے یہ کتاب الایمان کا ہے۔ تو حدیث پڑھیں، آپ میں سے کون پڑھے گا؟ پڑھیں مونا۔ سوری سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ بک مشکات المصابیح میں سے ہے؟ کیا خیال ہے؟ سر نام تو ہی لکھا ہوا ہے لیکن اس میں ہے نہیں، یہ والا ایسے پیجز نہیں ہے اس کے اوپر۔ پیجز تو ایسے نہیں ہوں گے، وہ ترجمے والی ہوگی آپ کے پاس۔ جی جی ہاں تو یہ عربی والی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اچھا، ترجمے والی سے پڑھا کریں ہم؟ کیونکہ تھوڑا، چلیے آج جیسے آپ کو بہتر پتا ہے۔ آپ دوسرے والے سر ہے وہ دوسری والی بک کھولتے ہیں، تو اس لیے مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی کہ یہ سیم ٹیکسٹ ہے۔ نہیں سر، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے، میرا خیال ہے دونوں سے ہی چلیے چلنا بہرحال چاہیے زیادہ۔ حدیث ایک ہی ہے، جی جہاں جی سے بھی آپ پڑھیں گے حدیث ایک ہی ہے، حدیث سب ایک سر، ایک سیم ہے۔ صرف خط میں فرق ہوگا یا نسخوں میں فرق ہوگا، لیکن عربی عبارت تو سیم ہی ہوگی نا۔ جی سر۔ چلیے جلدی کریں۔ وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول، رواہ مسلم۔ احسنتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الفضل ہے۔ ابو الفضل ان کی کنیت ہے، چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے جو بڑے بھائی تھے وہ فضل تھے، تو ان کے نام پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو ہے وہ ابو الفضل ہے۔ تو ابو الفضل عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 یا 3 سال بڑے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 یا 3 سال جو ہے وہ بڑے تھے، اور حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد، ابو طالب کی وفات کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کرتے تھے۔ یعنی جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو اس وقت حضرت عباس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کرتے تھے، اگرچہ مسلمان نہیں تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر یہ قیدی بن کر، جو بدری قیدی تھے ان کے اندر یہ آئے تھے، اور شاید سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ان کا مشورہ یہ ان کے لیے رحمت کا سبب بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مقدر کیا ہوا تھا۔ تو یہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کا فیصلہ یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ اور رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر، یا جو بھی تعلیم وغیرہ ان سے دلوا کر۔ تو یہ ان کے لیے رحمت ثابت ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، اور اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم عباس کا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے میرے لیے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اگر حضرت عباس مسلمان ہو گئے، اتنی خوشی مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے پہ نہ ہوتی جتنی مجھے نبی کے چچا کے مسلمان ہونے پر جو ہے وہ خوشی ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی چھوٹے تھے کہ گم ہو گئے تھے، ابھی چند سال ان کی عمر تھی تو یہ گم ہو گئے تھے کہیں۔ تو ان کی والدہ نے نظر مانی تھی، حضرت عباس کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا مل گیا تو میں بیت اللہ پہ ریشم کا غلاف جو ہے وہ چڑھاؤں گی، جس کو غلاف کعبہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا جو ہے وہ مل گیا
تو میں بیت اللہ پہ ریشم کا غلاف جو ہے وہ چڑھاؤں گی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس کی والدہ وہ پہلی خاتون ہیں کہ جس نے بیت اللہ پہ غلاف چڑھانے کی سب سے پہلے نظر مانی۔ تاریخ میں حضرت عباس کی والدہ وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے بیت اللہ پہ غلاف چڑھانے کی نظر مانی تھی۔ یہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ علمی فائدہ اور علمی سوال ہے اس حوالے سے۔ پھر یہ مل گئے تھے، جب مل گئے تو پھر انہوں نے ریشم کا غلاف جو ہے وہ بیت اللہ پہ چڑھایا تھا اور اپنی نظر کو پورا کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی وفات 32 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ ان کی وفات 32 ہجری کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان بہت زیادہ ان کا احترام کرتے تھے۔ جب حضرت عباس جو ہے وہ آ رہے ہوتے، اگر حضرت عثمان یا حضرت عمر سواری پر ہوتے تو وہ اتر جاتے تھے، اپنی سواری سے ان کو دیکھ کر اتر جاتے تھے۔ ان کے اجلال اور تکریم اور احترام میں وہ اپنی سواری سے اتر جاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عباس گزر جاتے یا وہ ان سے گزر جاتے پھر اپنی سواری پر سوار ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ من آذا امی فقط آذانی، جس نے میرے چچا عباس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ صحیح حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے۔ حضرت عباس سے مروی احادیث کی تعداد 35 ہے، 35 احادیث کی تعداد ہے جو ان سے مروی ہیں، جن میں سے ایک بخاری مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ ہے، اور بخاری میں ایک ہے اور مسلم میں 3 ہیں، اور ٹوٹل جو ہے وہ 35 ہیں دیگر کتب حدیث کے اندر ملا کر۔ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان۔ ذاق یذوق کا معنی ہوتا ہے چکھنا، ذاق یذوق ذوقا اس کا معنی ہوتا ہے چکھنا۔ تو یہاں مراد ہے پا لیا، یہاں معنی کریں گے پا لیا طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس، من اس شخص نے، من اور ما میں فرق یہ ہے کہ من جو ہے یہ عقل کے لیے آتا ہے اور ما جو ہے وہ غیر عقل کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے اس کا اطلاق عاقل پر بھی کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا اطلاق عاقل پر بھی کیا جاتا ہے، لیکن من جو ہے یہ خاص ہے عاقل کے لیے، یعنی یہ انسان جن فرشتے وغیرہ ان کے لیے بولا جاتا ہے، اور حیوانات کے لیے من یہ نہیں بولا جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، پا لیا، محسوس کر لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، جو راضی ہو گیا اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر۔ یہ ربن منصوب ہے تمیز ہونے کی وجہ سے، یہ تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، باقی یہ جو تمیز اور حال اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ عربی گرامر میں تفسیر سے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ ایمان کو پا لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کے ذائقے کو۔ ایمان کا ذائقہ یہاں مانوی چیز ہے، اسی چیز نہیں ہے کہ اس کی زبان پہ مٹھائی کی طرح کوئی میٹھی چیز محسوس ہوگی یا کڑوی چیز محسوس ہوگی یا وہ اس سے ترشی محسوس کرے گا، نہیں، یہاں ایک مانوی چیز ہے۔ اور وہ مانوی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی خاطر، کل جو ہم نے 3 چیزیں ذکر کی تھیں، وہ یہ ہے کہ وہ عبادت کی لذت محسوس کرتا ہے اور دین کی خاطر کوئی بھی مشقت اس کو برداشت کرنے کو تیار ہوتا ہے، اور وہ ان مشقتوں کے اوپر دنیا کی ہر نعمت کو قربان کرنے کو تیار ہو۔ یہ اصل میں علامت ہے اس کے ایمان کی حلاوت اور ایمان کے ذائقے کو محسوس کرنے کی۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر یعنی اس نے قناعت کی اور اکتفا کیا، قناعت کی اور اکتفا کیا۔ قناعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کو ہی رب مانا، اور اکتفا کرنے کا مطلب کہ کسی اور کی طرف اس نے رجوع نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیے، اور اللہ کے اوصاف مخلوق کو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کا خالق، مالک، مدبر، اور یہاں رب، یہاں الہ بھی اس کے اندر شامل ہے، یعنی رب یعنی مراد رب بھی ہے اور الہ اور معبود بھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالق، مالک اور مدبر ہونے پر، اور اسی طرح اس کے معبود برحق ہونے پر راضی ہو گیا، اور کسی اور کو اپنا رب، اپنا خالق، مالک، مدبر، دنیا کا متصرف نہیں مانا، تو یہ شخص ہے۔ آگے ہے وبالاسلامی دینا، اور دین اسلام اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین کی تلاش میں نہیں جاتا، کوئی اور قانون، کوئی اور شریعت، کوئی اور طریقہ اس پر نہیں چلتا، بلکہ اسلام پر چلنے کے بعد اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جب کوئی شخص کسی چیز پر راضی ہو جاتا ہے نا، اس وقت اس پر اس پہ عمل کرنا، اس کی بات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔
تو اس وجہ سے یہ ذکر کیا ہے کہ جب وہ راضی ہو جائے گا تو صاف ظاہر ہے کہ پھر کوئی کام بھی اس کے لیے کرنا مشکل اور جو ہے وہ باری نہیں ہوگا۔ تو ابھی اسلامی دینن کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا یا تلاش کرتا ہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام اگر قبول نہ بھی کروں، میں یہودیت پر باقی رہوں، نصرانیت پر باقی رہوں، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور گزشتہ سارے انبیاء کو مانتا ہوں، حتیٰ کہ محمد کریم کو مانتا ہوں، لیکن دین کو دین اسلام آخری دین نہیں مانتا، تو یہ بندہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، یہ بندہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ابھی اسلامی دینن یعنی ورضی بالاسلامی دینن، اور وہ راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر، یعنی دین سے مراد دین حق ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اصل دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام۔ دین اسلام ہی کیوں حق ہے، دیگر ادیان کیوں حق نہیں اس وقت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ہے اور اللہ نے اسے دین حق قرار دیا ہے، اور یہ دین تمام گزشتہ ادیان کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اور اس دین کے اندر گزشتہ تمام انبیاء پر ایمان لانے کی تاکید ہے، گزشتہ تمام شریعتوں پر ایمان لانے کی تاکید ہے، اور یہ ایک ایسا دین ہے کہ جو اس دین کو نہیں مانے گا وہ تمام ادیان کو جھٹلانے والا ہے، اور جو اس دین کو مان لے گا وہ تمام ادیان کو ماننے والا ہے۔ یہ دین جو ہے گزشتہ ادیان کا بھی احترام کرتا ہے، گزشتہ شریعتوں کا بھی احترام کرتا ہے، اور یہ دین ادب سکھاتا ہے، انبیاء کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور کسی بغیر تفریق کے ہر نبی پر ایمان لانے کی ترغیب دیتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ کتابوں کے اندر انبیاء کی طرف ایسی ایسی چیزیں منسوخ کی گئی ہیں کہ جو ان انبیاء کی شان کے لائق نہیں، ان کی توہین کی گئی، اللہ کی شان کی توہین کی گئی، اللہ کی ذات کی توہین کی گئی۔ تو اسلام جو ہے ایک ایسا نمایاں اور ایک ایسا آپ سمجھ لیں کہ پسندیدہ دین اور مذہب ہے، اس کے اندر ہمیں مختلف قسم کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ اسلام کے محاسن بہت زیادہ ہیں، اگر ہم گننے بیٹھ جائیں یہاں تو ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اسلام کے محاسن اور اسلام کی خوبیوں کو یہاں ذکر کر سکیں۔ جامعیت رکھتا ہے، عالمگیریت رکھتا ہے، اور بلا تفریق تمام انبیاء پر ایمان لانے کو لازم سمجھتا ہے، تمام کتابوں پر ایمان لانے کو لازم سمجھتا ہے۔ اور اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے موسیٰ کو مان لیا تو عیسیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ ایمان لانا لازم نہیں ہے جیسے وہ سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کے اندر یہ کہ اگر آپ نے محمد کریم کو ماننا ہے تو لازم ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ پر بھی ایمان لائیں، دیگر تمام انبیاء پر بھی۔ اگر آپ نے قرآن کو ماننا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ تورات، انجیل، زبور اور دیگر جو صحف ابراہیم اور موسیٰ ہیں ان پر بھی آپ جو ہے وہ ایمان لائیں۔ وَبِ مُحَمَّدٍ رَسُولًا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جاتا ہے، اصل میں ہے وَرَضِيَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، اور محمد کریم کے رسول ہونے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی ولی کو، کسی پیر کو یا کسی بڑے کو محمد کریم کی شریعت سے باہر رہ کر بھی عمل کرنے کی اجازت ہے، جیسے خضر علیہ السلام کے بارے میں، خضر علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ابھی زندہ ہیں اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور وہ اپنی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے لیے یہ رائٹ اور اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ یعنی نبی کریم کی شریعت پر نہ بھی ایمان لائے تو پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ اس وقت موجود بھی ہو، زندہ بھی ہو، دنیا میں بھی ہو، اور وہ نبی کریم کی شریعت پر ایمان نہ بھی لائے تو وہ جنت میں جائے گا، یہ ایک کفریہ عقیدہ ہے اور یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور یہ نواقض ایمان میں سے ایک ناقض ہے، جس کو شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ نے نواقض ایمان کے اندر اور کئی علماء نے نواقض ایمان کے اندر ذکر کیا ہے۔ محمد کریم علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لانا یہ لازم اور یہ واجب ہے، اور رسول ماننا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف جو ہے وہ نبی ماننا ہے، بلکہ نبی اور رسول ماننا ہے، اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول ماننے کے اندر کیا کیا چیزیں لازم آتی ہیں، یہ ساری تفصیل ہم جو ہے حدیث جبریل کے اندر بیان اور ذکر جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث کے اندر ایک تو ان تینوں امور پر راضی ہونے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان تینوں چیزوں پہ راضی ہو، اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو۔ اور اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ ایمان کے درجات ہیں،
اور اہل ایمان بھی متفاوت ہیں درجات میں، کچھ زیادہ ایمان میں آگے ہیں اور کچھ متوسط ہیں اور کچھ جو ہے وہ ان سے نیچے ہیں، اور ان کو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے ان کے 3 درجات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ سابق بالخیرات ہیں، اور دوسرا درجہ جو ہے مقتصد ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ظالم لنفسی۔ یہ 3 اہل اسلام کے درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، سابق بالخیرات اور اسی طرح جو ہے مقتصد۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ نہیں کرتے، جو گناہ نہیں کرتے، معصیت کے کام نہیں کرتے، اور جو ظالم لنفسی ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، واجبات میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ پہلے جو 2 ہیں یعنی سابق بالخیرات اور مقتصد، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور یہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو ظالم لنفسی ہیں یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے تابع ہیں، جو اللہ نے ان کے بارے میں وعید اور سزا سنائی ہے، اللہ چاہے تو اس کو پورا کرے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے ان کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ بہرحال یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے میں، پہلے 2 گروہ جنتی ہیں، اور جو تیسرا ظالم لنفسی ہے یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت ہے، ایمان کی لذت ہے، اور اسے مومن محسوس کرتا ہے، اور اسے مومن محسوس کرتا ہے۔ اور قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کی جب مومن حلاوت کو، ذائقے کو محسوس کرتا ہے تو اس سے اس کا ایمان صحیح ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے ذاق طعم الایمان، اس کا ایمان صحیح ہو جاتا ہے، اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کا باطن اور ظاہر جو ہے وہ ان چیزوں کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، ان چیزوں کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت سے، اسلام کی محبت سے، رسول کی محبت سے اس کا ظاہر و باطن جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کے حوالے سے جو فوائد ہیں۔ اگلی حدیث ہمارے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ پڑھیں، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ تحریم آپ پڑھیں۔ سر، عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ رواہ مسلم، رواہ مسلم، رواہ مسلم۔ امام مسلم سے آپ کو کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ نہیں سر، سوری۔ ہاں چلیے۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، ان کا تعارف ہم پیچھے کر چکے ہیں، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والذی، یہ واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، والذی اس ذات کی قسم، نفس محمد بیدہ، جس محمد کریم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ والذی نفس محمد بیدی کا ترجمہ کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم کی جان ہے، اور یہ تعویل باطل ہے، اور یہ تعویل باطل تعویل ہے، کیونکہ یہ تعویل کرنے کی ضرورت ہمیں تب پڑے جب اللہ تعالیٰ کا حقیقی ہاتھ نہ ہو اور اللہ نے اسے ثابت نہ کیا ہو۔ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے، ید، ہاتھ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور اس کا اس بات قرآن سے بھی ہے، سنت سے بھی ہے۔ قرآن سے کیا ہے؟ یا ابلیس، سورہ صاد میں ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے اس کے سامنے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اگر اللہ کے ہاتھ نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابلیس کو یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اے ابلیس تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ اب ابلیس کہہ سکتا تھا، اگر یہاں معنی مراد قدرت ہو، قوت ہو، تو ابلیس کہہ سکتا تھا کہ اللہ مجھے بھی تو نے اپنی قدرت اور قوت سے بنایا۔ اس کا مطلب یہ کہ آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حقیقی ہاتھوں سے بنایا ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ہاتھ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حق میں یہ صفات ثابت کی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جب اللہ نے ان کا اس بات کیا ہے تو ہمیں بغیر کیفیت کے ہمیں ان کو ماننا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت ذہن میں لانا یہ سب سے بڑی گمراہی اور جہالت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیفیت آپ اس چیز کی ذہن میں لے کر آتے ہیں کہ جس چیز کو آپ نے دیکھا ہو یا اس کی مثل آپ نے دیکھی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہم دیکھا ہی نہیں،
دنیا میں نہ اس کی کوئی مثل اور اس کی طرح کی کوئی چیز ہے دنیا میں کہ ہم کہیں کہ نہیں اس کے ہاتھ فلاں کے ہاتھ کی طرح ہے، ولیعوذ باللہ، تو ایسا تو ہے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ ایک آیت اسماء و صفات کے باب میں اصل ہے، اسماء و صفات کے باب میں ایک آیت ہی اصل اور کافی ہے تمام مخالفین کے رد پر، اور وہ آیت کون سی ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ اللہ نے پہلے نفی اور مثلیت کی نفی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے مشابہت اور مثلیت کی نفی کی ہے کہ اس کی مثل اور مشابہ کوئی چیز نہیں، اور پھر اللہ نے اس بات کیا ہے وہو السمیع البصیر کہ وہ بہت زیادہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے سے اگر بندوں سے تشبیہ لازم آتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی صفات کو بیان نہ کرتا۔ لہٰذا قرآن سے بھی اللہ کی صفات ثابت ہیں، احادیث سے بھی ثابت ہیں، اور اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اسی طرح ان کو مانتے ہیں، ظاہری معنی پر معقول کرتے ہیں۔ یعنی عرب کے ہاں جب لفظ ید سنا جاتا ہے تو ید سے مراد وہی جو ہمارے ذہن میں سنتے آتا ہے، یعنی ید اور ہاتھ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو معنی آتا ہے وہی مراد ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہم جب ید بول لیں تو اس سے مراد ہم کوئی قلم لیں یا کوئی اور چیز لیں، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہی چیز ہوگی جو عرب کے ہاں مراد لی جاتی ہے۔ تو یہاں والذی نفس محمد بیدی، اس میں اللہ تعالیٰ کا ید حقیقی ید مراد ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق۔ اور یہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت ہمارے علم میں آتی ہے تو وہ لفظ سنتے ہی عربی جاننے والے کے ذہن میں جو معنی پیدا ہوتا ہے یا جس کی طرف ذہن جاتا ہے وہ معنی مراد اللہ کے حق میں لیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی تشبیہ، تمثیل اور تعطیل نہیں ہوگی۔ تشبیہ تمثیل کا معنی ہم اس کو تشبیہ نہیں دیں گے مخلوق کی کسی صفت کے ساتھ، کہ اگر اللہ سنتا ہے تو نعوذ باللہ وہ بندوں کی طرح سنتا ہے، یا اگر اللہ کا ید ہے تو وہ بندوں کے ید کی طرح ہے۔ مخلوقات کے اندر جب اوصاف مشترک نہیں ہیں، مختلف ہیں، بندے کا کان ہاتھی کے کان کے علاوہ ہے، اسی طرح دیگر مخلوقات کے اعضاء مختلف ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تو خالق ہے کائنات کا، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے جو صفات اس کی ہیں وہ بھی انسانوں کی طرح ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم پہلے تشبیہ دیں اور پھر ہم تعطیل کر دیں جیسے کہ نفی کرنے والوں نے کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق، اور یہ حقیقی ہیں۔ باقی انشاءاللہ آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر عقیدے کے باب میں انشاءاللہ پڑھیں۔ لا یسمع بی احد، یہ جواب ہے قسم کا، یہ جو لفظ ہے یہ قسم کا جواب ہے۔ لا یسمع بی، نہیں سنتا، بی مجھے، نہیں سنتا بھی مجھے، یعنی میری بات نہیں پہنچتی کسی شخص پر بھی، احد کوئی اور، لا یسمع بھی نہیں سنتا کوئی مجھے، احد کوئی ایک، من ہذی الامتی اس امت میں سے۔ اب اس سے مراد کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد، قیامت تک، قیامت تک کوئی بھی یہودی یا نصرانی یا کوئی بھی غیر مسلم اگر اس تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر پہنچ جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا دین اور آپ کا پیغام اور رسالت پہنچ جاتا ہے تو اس پر ایمان لانا واجب ہے، تو اس پر ایمان لانا جو ہے وہ واجب ہے۔ اچھا، یہاں من ہادی الامتی، امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت دعویٰ ہے اور ایک امت اجابہ ہے، ایک امت الدعویٰ ہے اور ایک امت اجابہ ہے۔ امت الدعویٰ یہاں مراد ہے، یعنی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے مخاطب ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے مخاطب ہیں وہ لوگ ہیں، اور وہ سارے لوگ ہیں، اس کے اندر یہودی بھی آتے ہیں، نصرانی بھی آتے ہیں، مجوس بھی آتے ہیں، اور ہندو بھی آتے ہیں، بدھ مت بھی آتے ہیں، بوذی بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ادیان ہیں وہ فکری ہوں یا وہ مطلب دوسرے مذہبی ہوں، سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ جس تک بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ پیغام پہنچتا ہے، یہودی وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہودی وہ یہودی ہو ولا نصرانی، اور نہ ہی کوئی نصرانی، یعنی اس تک بھی اگر میرا پیغام پہنچتا ہے، ثم یموت، پھر وہ مر جائے، ثم یموت، مات یموت سے فعل مضارع ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، ولم یؤمن بی، اور نہیں وہ ایمان لاتا، بالذی اس چیز کے ساتھ، ارسلت بہ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا۔ ارسلت یہاں بھیجنے والا چونکہ معروف ہے، کون ہے بھیجنے والا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال سمجھے پہلے، بھیجنے والا کون ہے؟ سر اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ معروف ہے
بھیجنے والا رسولوں کو، انبیاء کو، تو اس وجہ سے مجہول کے ساتھ لایا گیا ہے، معروف کے ساتھ نہیں، یعنی چونکہ بھیجنے والا معروف ہے لہذا ارسلت کہہ دیا، وگرنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ولم یؤمن بالذی ارسلت بھی، یعنی ارسل اللہ بھی یا ارسل اللہ معی، یا کوئی بھی لفظ کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کو ارسلت بھی کے ساتھ اس وجہ سے کہا گیا چونکہ بھیجنے والا معروف ہے، تو نہیں وہ ایمان لاتا بالذی اس چیز کے ساتھ ارسلت بھی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا، یعنی جو مجھے دے کر بھیجی گئی ہے چیز اس پر ایمان نہیں لاتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین ہے، اور دین کے اندر ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان ہے، اور اس کے مبادیات ہیں، اور اس کے اندر دیگر جو چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر آتی ہیں۔ تو آگے یعنی اگر اس پر حجت پوری ہو جاتی ہے اور وہ پھر بھی میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، الا مگر کانا وہ ہوگا، کانا وہ ہے یعنی اللہ کے علم میں، یا پھر ہوگا قیامت کو من اصحاب النار، جہنم میں سے، اہل جہنم میں سے ہوگا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے اس حدیث کو جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اس کے اندر کئی ایک فوائد ہیں، اس حدیث کے اندر کئی ایک فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جس بندے تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نہیں پہنچتی وہ شخص معذور ہے، وہ شخص معذور ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے حتیٰ کہ ہم رسول بھیج دیں، یعنی جس تک رسول پہنچ جائے، رسول کا پیغام پہنچ جائے، اللہ کا حکم پہنچے بھی اور اس حکم کو وہ سمجھ بھی لے، اس کے بعد اگر وہ ٹھکراتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ مجرم ہوگا۔ لہٰذا جس تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لائی ہوئی دعوت ہے وہ نہیں پہنچتی تو وہ معذور ہے۔ معذور کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جس شخص تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، اسلام کی دعوت پہنچ جائے اس پر ایمان لانا واجب ہے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو۔ اور اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ اسلام گزشتہ تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والا ہے، اسلام گزشتہ تمام ادیان آسمانی جو ہیں ان کو منسوخ کرنے والا ہے، اور شریعت اسلامیہ ان کی ناسخ ہے، شریعت اسلامیہ ان کی ناسخ ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو مشترک ہیں تمام ادیان کے اندر، تمام انبیاء کے ہاں، لیکن جو فروعی مسائل ہیں، اصول سب کے ایک ہیں تمام انبیاء کے، لیکن فروعی مسائل کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں مختلف ہیں دیگر انبیاء اور رسل سے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ید ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ید یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا اس بات ہے، والذی نفس محمد بیدی، یہ بھی اس حدیث سے ہمیں جو فائدہ ہے وہ اخذ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص موت سے پہلے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ امت اجابہ میں سے ہوگا۔ امت دعویٰ یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخاطب ہیں، اور امت اجابہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، وہ امت اجابہ ہیں یعنی مسلمان، اور دیگر جو تمام ادیان کے لوگ ہیں وہ امت دعویٰ ہیں لیکن امت اجابہ نہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنی موت سے پہلے مرض الموت کے اندر بھی اگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، محمد کریم کی شریعت کو مان لیتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معروف واقعہ ہے کہ آپ ایک یہودی بچے کے پاس تشریف لائے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بچے کلمہ پڑھ لو نجات پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لڑکا تھا، بالغ تھا، تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، یہودی کی طرف، تو یہود آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ابو القاسم کہہ کر بلاتے تھے، تو اس یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جو کہ مرض الموت میں ہے، موت زندگی کی کشمکش میں ہے، تو اس نے للچائی آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا کہ وہ سوال کر رہا ہے کہ کیا میں ایمان لاؤں یا نہ لاؤں۔ تو اس کے باپ نے کہا اتی ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کر لو۔ تو اس بچے نے، جب اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کر لو، تو اس بچے نے کلمہ پڑھا، اور جو ہی کلمہ پڑھ کے اپنی زبان کو بند کیا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے گھر سے نکلے اور آپ اتنے خوش تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنی ران پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے آپ یہ فرماتے ہوئے جا رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار
کہ اس ذات کی تمام تعریفات ہیں کہ جس ذات نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ ایک بندے کا مسلمان ہو جانا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بہت معنی رکھتا تھا، بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا اللہ کا باقی النفس کا اعلیٰ آثارین، کہ اے نبی شاید آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو بھی آپ ضائع کر لیں گے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ آپ پر تبلیغ کرنا اور پہنچا دینا ہے، تبیین کر دینا ہے، ہمارے اوپر حساب لینا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اس چیز کا انکار کرتا ہے یا اس میں سے کسی جز کا انکار کرتا ہے جو محمد کریم علیہ السلام لے کر آئے ہیں تو وہ کافر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی پوری شریعت کا انکار کر دے تو بھی، یا آپ کی شریعت میں سے کسی حصے کا، کسی مسئلے کا، کسی سنت کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی لائی ہوئی پوری شریعت پر ایمان لانا، کامل ایمان لانا، یہ مطلوب اور یہ مقصود ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس حدیث سے ہم پھر دوبارہ جو ہے وہ بات یہاں رپیٹ کریں گے، دہرائیں گے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ اپنی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اس حدیث سے اس کا رد ہوتا ہے، اس حدیث سے اس کا رد ہوتا ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی نبی علیہ السلام کی شریعت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات کا ایک ٹکڑا اٹھا کر پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کی رنگت بدل گئی غصے سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتبعنی، کہ اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ میری اتباع کرتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام بھی اگر وہ آ جائیں تو ان پر بھی نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لانا واجب ہے، تو خضر علیہ السلام کیسے کس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بیعت کے لیے نہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہیں لا رہے؟ یہ سب ایک افسانہ اور یہ صوفیاء کی طرف سے بنائی ہوئی ایک آپ سمجھ لیں کہ کہانی اور سٹوری ہے، جس کے پیچھے وہ باطل نظریات جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جو بھی بچہ ہے 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں رہے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا جو بھی زیرو انسان اس وقت دنیا میں موجود ہے زمین پر، وہ 100 سال کے اندر اندر فوت ہو جائے گا۔ تو یہ ساری احادیث اس بات کو یہ بتاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ ہے کہ آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی آئے ہیں وہ جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موت دی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے اور وہ جب بھی ان کو کوئی یاد کرتا ہے مشکل گھڑی میں تو اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے لیے آتے ہیں، یہ سب افسانے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جناب خضر علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کی طرح جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ آسمانوں پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ قرب قیامت ان کو زمین میں بھیجے گا، اور وہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ دین کا نفاذ کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے برتیں گے، بعد اس کے کہ وہ ظلم و جور سے بر چکی ہوگی۔ اب یہاں ایک سوال ہے، علمی سوال یہ بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہودی اور نصرانی کیوں ذکر کیا ہے، آپ نے باقی لوگوں کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر اس لیے اہل کتاب کی شاید اس لیے۔ اور کوئی؟ اہل کتاب تو نظر آ ہی رہا ہے کہ وہ اہل کتاب ہی ہیں، لیکن یہاں مقصود کچھ اور ہے۔ جی سر کیونکہ یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ ان پر ایمان جو نہ لایا تو وہ پھر نہیں، یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر اب نام ہے۔ لیکن یہاں مراد یہ نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ٹائم کم ہے۔ دیکھیے یہاں یہود و نصارہ کو اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ جب ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اور وہ اللہ کے نبیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان پر نبی پر ایمان لانا لازم ہے، تو جو کسی نبی کو نہیں مانتے ان پر کیسے لازم نہیں ہوگا؟ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہود و نصارہ پر حالانکہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اور وہ نبی پر ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور عیسیٰ پر، اس کے باوجود بھی جب ان پر بھی نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا لازم ہے، تو جو کسی نبی کو نہیں مانتا اس پر تو بالاولیٰ لازم ہوگا۔ جو کسی بھی دین کو نہیں مانتا، کسی بھی کتاب کو نہیں مانتا، اس پر تو بالاولیٰ نبی علیہ السلام کی شریعت پہ ایمان لانا واجب ہو جائے گا۔
جب یہود و نصارہ اس سے مستثنا نہیں ہیں، اور اس وجہ سے بھی ذکر کر دیا کہ یہود و نصارہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو موسیٰ عیسیٰ کو مانتے ہیں، تورات انجیل کو مانتے ہیں، لہٰذا ایک کتاب کو مان لینا کافی ہے، ایک نبی کو مان لینا کافی ہے، تمام انبیاء پہ ایمان لانا کو لازم نہیں، جیسے یہود کا عقیدہ تھا۔ تو اس وجہ سے بھی ذکر کیا ہے۔ دوسرے لوگوں کو بھی تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جب یہود و نصارہ پر لازم ہے، حالانکہ وہ پہلے نبی کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، کتاب پر عمل کر رہے ہیں، جو ان کے پاس ہے وہ تحریف شدہ یا جو بھی ہے، تو جب ان پر لازم ہے تو جس کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں، جس کے پاس کوئی نبی نہیں، اس پر تو ایمان لانا بالاولیٰ لازم ہو جائے گا۔ یہ اصل میں مقصود ہے یہاں کہ جس کے پاس کوئی کتاب نہیں، جس کے پاس کوئی نبی اور رسول پہلے سے نہیں، اس پر تو بالاولیٰ ایمان لانا نبی علیہ السلام کی شریعت پر اور آپ کی تصدیق کرنا لازم اور واجب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں، وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ حضرت ابو موسیٰ ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے، اور یہ کنیت سے مشہور ہے، نام سے بھی مشہور تھے، کنیت سے بھی مشہور تھے، دونوں، ان کے نام بھی مشہور تھا، کنیت بھی۔ الاشعری یہ خاندان کی طرف نسبت ہے، اور یہ یمن میں ایک بہت بڑا خاندان آباد تھا، اور یہ اشعر ان کا ایک جد تھا، یعنی جد اعلیٰ، اس کی طرف نسبت ہے۔ اشعر، اشعر کی طرف نسبت ہے، اشعری یعنی ان کے جد اعلیٰ میں سے کسی کا نام تھا اشعر، تو اس کی طرف نسبت ہے اشعری۔ یہ بہت بڑا خاندان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ بعض نے اور بھی چیزیں ذکر کی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ مسلمان تو پہلے حبشہ میں ہو گئے تھے، وہاں ان کی کشتی جو ہے وہ کہیں اس کا رخ بدل گیا اور وہ حبشہ کی طرف جا کے نکلی، اور وہاں حضرت جعفر طیار سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہاں وہ بہت پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، پھر اپنی قوم کی طرف چلے گئے، ان کو دعوت دیتے رہے، اور پھر اپنی قوم کو لے کر 7 ہجری کو خیبر کے سال، یعنی غزوہ خیبر کے سال، اپنی قوم کے ساتھ جو ہے دوبارہ نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ میں آئے، اور وہاں آ کر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جو ہے وہ اپنی قوم کو کلمہ پڑھایا، اور جو بھی ہے۔ تو بہرحال مختلف اقوال ہیں ان کے اسلام لانے کے بارے میں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن قیس ان کا نام ہے، ان سے ان کی وفات جو ہے وہ 42 ہجری میں ہوئی، 42 یعنی 42 ہجری میں۔ اور بھی اقوال ہیں، 44 کا ذکر بھی ہے، 49 کا ذکر بھی ہے، 50 کا ذکر بھی ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح ان میں سے 42 42 والا ہے، اور ان سے مروی احادیث کی تعداد 360 ہے۔ ان سے مروی احادیث کی تعداد جو ہے وہ 360 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا، لقد اوتي مزمارا من مزامیر آل داود، اللہ تعالیٰ نے ان کو لحن داودی عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لحن داودی عطا کیا۔ بہت خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے، بہت خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے، حتیٰ کہ بعض تابعین نے یہاں تک کہا کہ ہم نے ابو موسیٰ کے پیچھے نماز پڑھی اور ہمارے کانوں نے یعنی کبھی ان جیسی خوبصورت آواز جو ہے وہ نہیں سنی۔ تابعین کا یہ کہنا ہے، چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی آواز کو نہیں سنا، اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو موسیٰ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ تو بہرحال ان کے بہت زیادہ فضائل و مناقب ہیں اپنی جگہ پر۔ قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثلاثۃ، یہ مبتدا ہے، ثلاثۃ 3 قسم کے لوگ، لہم اجران، یہ خبر ہے، پوری جملہ مل کر جو ہے ثلاثۃ ان کا، ان کے لیے دورہ اجر ہے، ان کے لیے دورہ اجر یعنی ڈبل اجر ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا وصف ہے جو ان کو دورہ اجر دلوانے کا سبب ہے۔ رجل، یہ بدل ہے ثلاثۃ سے، رجل یہ بدل ہے ثلاثۃ سے، لہذا اس کا اعراب بھی اسی طرح ہوگا رفیع حالت میں۔ رجل من اہل الکتاب، وہ آدمی جو کہ اہل کتاب میں سے ہے، جو کہ اہل کتاب، جب اہل کتاب کا لفظ بولا جاتا ہے تو راجح قول کے مطابق اس سے مراد یہود و نصارہ ہوتے ہیں، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال بنتا ہے، سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں کہ جو تحریف شدہ شریعت کے علاوہ یعنی صحیح شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، یا تحریف شدہ کتابوں پہ عمل کرنے والے اور موسیٰ پر ایمان لانے والے، عیسیٰ پر ایمان لانے والے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اہل کتاب سے مراد جو بھی تورات کو ماننے والے، اس وقت کی تورات جو ان کے پاس موجود تھی اس کو ماننے والے تھے، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو ماننے والے تھے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب کیسے روم کی طرف خط لکھا، ہرقل کی طرف جب آپ نے خط لکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسلم تسلم ویؤتیک اللہ اجرک مرتین، کہ تم مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے اور اللہ تمہیں 2 اجر دے گا۔ حالانکہ وہ تحریف شدہ انجیل کو مانتا تھا، جو ہرقل تھا
وہ تحریف شدہ انجیل کو مانتا تھا، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اسے فرمایا کہ اسلم تسلم یوتیک اللہ اجرا کا مرتين، کہ آپ مسلمان ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں گے، اور اللہ تمہیں تمہارا دوہرا اجر دے گا۔ تو باوجود اس کے کہ وہ تحریف شدہ شریعت پہ ایمان لانے والا تھا، تو اس کے اندر کوئی بھی یہودیت نصرانیت پر اگر ہے، اور آمن نبی اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، وہ آمن نبی محمد، اور محمد کریم علیہ السلام پر بھی ایمان لایا، اس کے لیے دوہرا اجر۔ ایک بھی یہ شخص ہے جیسے عبداللہ بن سلام، اور اس کے علاوہ کئی اور صحابہ کرام جو یہودیت اور نصرانیت سے، حضرت عدی بن حاتم، کئی اور صحابہ کرام جو یہودیت اور نصرانیت سے مسلمان ہوئے، وہ مراد ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ بھی یہ فضیلت کو پائے گا، اور اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ والعبد، اور وہ غلام، والعبد، اور وہ غلام، المملوک، جو کہ کسی کی ملکیت میں ہے، المملوک جو کہ کسی کی ملکیت میں ہے۔ ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن العبد المملوک اس وجہ سے ذکر کیا تاکہ اللہ کے بندوں میں فرق کیا جائے، یعنی مراد یہاں غلام بندہ ہے جو کسی کی ملکیت اور غلامی میں ہے، جو کسی کی ملکیت اور غلامی میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غلام تو اپنے نفس پر بھی تصرف کا اختیار نہیں رکھتا، چاہے جائے کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ تو یہاں مراد غلام ہے۔ اذا ادى حق اللہ، جب وہ ادا کرے اللہ کا حق، وحق کا موالی، اور اپنے آقاؤں کا، اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرے، یعنی جو اس کے مولا کی جمع ہے موالی، مولا کی جمع ہے موالی، اور مولا کا لفظ بڑا وسیع ہے، مولا کا لفظ جو ہے وہ بڑا وسیع ہے، اس کے اندر کئی ایک معنی ہے، سیاق و سباق سے وہ معنی کیا جاتا ہے۔ یہاں مراد مولا سے جو ہے وہ آزاد کرنے والا، یعنی یا اس کا آقا اور سید ہے۔ کبھی مولا کا اطلاق آزاد کرنے والے سید پر بھی ہوتا ہے، کبھی اس پر جو غلام کا آقا ہوتا ہے، اور کبھی مولا کا لفظ جو ہے وہ غلام پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن اس کی اضافت سید کی طرف کی جاتی، جیسے مولا ابن عمر، مولا عباس، مولا ابن عباس، اکرمہ مولا ابن عباس، نافع مولا ابن عمر، اس طرح سلیمان بن یسار مولا مولا میمونہ الہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس طرح کر کے۔ تو لہٰذا یہاں مولا کا لفظ جو ہے بہت وسیع، اس کے اندر کئی معنی ہیں۔ مولا مددگار کو بھی کہتے ہیں، مولا ساتھی اور دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا جو ہے وہ غلام کو بھی کہتے ہیں، مولا آقا کو بھی کہتے ہیں، مولا آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ مختلف سیاق و سباق سے اس کا معنی ہم فائنل کریں گے۔ یہاں مراد اس کے سید اور آقا ہیں، اس کے سید اور مالک جو ہیں، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آقا کی یعنی اس کی بھی حقوق ادا کرتا ہے، اس کی خدمت بھی کرتا ہے، اور اس میں بھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ ورجل، اور تیسرا وہ شخص، یعنی اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، کانت عندہ، جس کے پاس ہو، امۃ اللونڈی، امۃ اللونڈی، یعنی جو جنگ کے اندر، حالت جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ کافروں کی عورتیں لگ جاتی ہیں، حالت جنگ میں جو مسلمانوں کے ہاتھ جو مرد اور عورتیں قیدی بن کے آتے ہیں، ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا مجاہدین میں، تو جس کے حصے میں وہ آتی تھی لونڈی اس کو کہتے تھے، اگر مرد آتا تھا تو اس کو غلام کہتے تھے۔ تو وہ آدمی کانت عندہ، جس کے پاس ہو، امۃ اللونڈی، یطأھا، اسے ہم بستری کرتا ہے، یطأھا، اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، یعنی اپنی شہوت کو بھی پورا کرتا ہے، اور اس کی اگر تعلیم و تربیت کا بندوبست کر لیتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو یہ اصل میں مقصود ہے۔ یطأھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ اس سے اپنی حاجت کو پورا کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے تو اس کو ساتھ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ورجل، اور وہ آدمی، کیونکہ لوگ اصل میں اس دور کے اندر عرب جو ہے وہ غلام اور لونڈیوں سے کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، تو اسلام نے اس رسم کو توڑا ہے، اور اسلام نے قیدیوں کے، غلاموں کے، لونڈیوں کے باقاعدہ حقوق متعین کیے۔ اس غلام اور لونڈیاں بنانے کا دائرہ اس کو تنگ کیا، اور ویسے تو پہلے لوٹ مار کر کے غلام لونڈیاں بنا لیتے تھے اسلام سے پہلے، لیکن اسلام نے صرف حالت جنگ میں غلام اور لونڈیاں بنانے کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کو جو جنگ میں شریک ہوں، یہ نہیں کہ لوگوں کے کسی علاقے پہ حملہ کر کے ان کو بنا لو، نہیں، جب جنگ ہو اور جنگ کے اندر جو شریک ہوں ان لوگوں میں سے جو غلام اور لونڈیاں بنے، اور یعنی قیدی بنے، ان کو غلام لونڈیاں بنایا جاتا تھا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو یہ دائرہ بہت محدود ہے۔ پھر اسلام نے جو قیدی بن جائیں، غلام لونڈیاں بن جائیں، ان کو آزاد کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ دیکھیں کئی کفارے ہیں، قسم کا کفارہ، زہار کا کفارہ، کئی اور کفارے، اس کے اندر باقاعدہ غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور غلام رکھے گئے کہ اس کو آزاد کرو۔ تو اسلام نے اس دائرے کو بہت تنگ کر دیا۔ جہلیت میں کیا تھا، کسی قبیلے پہ حملہ کرتے، جو بھی ان کے ہاتھ عورتیں لگ جاتی ان کو لونڈیاں بنا لیتے، جو بھی مرد ان کے ہاتھ لگ جاتے، ڈکیتی کرتے راستے میں، جو مرد عورتیں ہاتھ لگ جاتے ان کو قیدی اور غلام لونڈیاں بنا لیتے۔ لیکن اسلام نے اس کو محدود کر دیا،
صرف حالت جنگ کے اندر اگر وہ بنتے ہیں تو اس صورت کے اندر ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ورجل، اور وہ آدمی، کانت عندہ امۃ، جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، یتوہا، اسے ہم بستری کرتا ہے، یعنی تعلق قائم کرتا ہے، فادبہا، اور اس کی تعدیب کرتا ہے، فادبہا یعنی اسے ادب سکھاتا ہے، اس کو اچھے آداب سکھاتا ہے، اچھے اخلاق اور کردار کی تعلیم دیتا ہے، جیسے بیٹھنے کا طریقہ، کھڑا ہونے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ۔ یہ کیوں ذکر کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ جو غلام اور لونڈیاں ہوتے ہیں وہ چونکہ کفار کی طرف سے آتے ہیں، وہ کافر ہی ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ تعلیم اور تربیت اور ان چیزوں سے عموماً جو ہے وہ نابلد اور جاہل ہوتے ہیں۔ اس وجہ ذکر کیا ہے کہ جو شخص اس کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام اور انتظام کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ تو فرمایا فادبہا، اس کی تعدیب کرتا ہے، فاحسن تعدیبہا، یہ تاکید ہے، اچھے طریقے سے اس کو ادب سکھاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ فاحسن تعدیبہا لانے کا مقصد یہ ہے کہ ادب سکھاتے ہوئے اسے مارتا نہیں، ادب سکھاتے ہوئے اس کی تعلیم و تربیت میں اس کو مارتا پیٹتا نہیں، اس کو برا بلا نہیں کہتا، بلکہ اچھے طریقے سے پیار اور محبت سے اس کو تعلیم دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو برا بلا کہتا ہے، ملامت کرتا ہے، نہیں۔ یہ اس وجہ سے کہا فاحسن تعدیبہا، یعنی اس کی جب تربیت کرتا ہے تو اس کو برا بلا نہیں کہتا، اس کو مارتا پیٹتا نہیں ہے، بلکہ اس نے تعامل سے اس کو ادب سکھاتا ہے۔ وعلمہا، اور اسے تعلیم دیتا ہے، کس چیز کی؟ شریعت کی، شریعت کے احکام کی، یعنی مراد وہ احکام ہے جن کی معرفت ہر مسلمان پر لازم ہے، وہ بنیادی شریعت کے مسائل اور احکام جن کو سیکھنا اور جن سے آگاہ ہونا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اور یہ ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ضروری علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی جس چیز کی ہمیں ضرورت اور حاجت ہے اپنے رب کو راضی کرنے، جنت کے حصول اور محمد کریم علیہ السلام پہ ایمان لانے کے لیے۔ وعلمہا، اور اسے سکھاتا ہے، یعنی شریعت کے وہ احکام جن کا سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ فاحسن تعلیمہا، اور اچھے طریقے سے اس کو تعلیم دیتا ہے۔ فاحسن تعلیمہا، اچھے طریقے سے، مطلب یہ ہے کہ جو سب سے پہلے اہم ہے پہلے وہ سکھاتا ہے، پھر جو اس کے بعد اہم ہے ترتیب کے ساتھ اور ایک تدریج کے ساتھ، سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے جو اہم ہے پہلے وہ چیزیں سکھاتا ہے، پھر جو اس سے کم اہم ہے وہ سکھاتا ہے، پھر جو اس سے کم اہم ہے، اہمیت والی ہیں، ان کو سب سے زیادہ اہمیت والی پہلے سکھاتا ہے، پھر جو اس سے کم اہمیت میں، پھر جو اس سے کم ہے، اس طرح کر کے الاہم فالاہم، اس طرح کر کے، یعنی بتدریج اس کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، اسے سکھاتا ہے، لیکن بتدریج اچھے طریقے سے، اہم فالاہم۔ ثم اعتقہا، پھر اس پر ایک اور احسان کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ تیسرا احسان ہے، تعلیم بھی دی، تربیت بھی کی، پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ ثم اعتقہا، پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو بڑا دل ہے کہ انسان ایک لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے، وگرنہ لوگ تو اس طرح کے لوگوں سے نکاح نہیں کرتے تھے۔ پھر اسے آتاقا یوتی کو مانا کسی کو آزاد کرنا، پھر اسے آزاد کر دیتا ہے۔ فتزوجہا، اور اس سے شادی کر لیتا ہے۔ فتزوجہا، اور اس سے شادی کر لیتا ہے، دو مقاصد کے لیے، مقصد دو ہونے چاہیے، دو مقاصد کے لیے، ایک اس کی عفت کے لیے، اس کی پاک دامنی کے لیے، اور دوسرا اس پہ رحمت اور شفقت کرتے ہوئے کہ یہ بیچاری، اگر اس کا تو کوئی نہیں بیچاری کا، صاحب ذرے کے جو قیدی بن کے آپ کے پاس آئی ہے وہ کئی سالوں سے آپ کی لونڈی ہے، اب وہ پیچھے والے بھی اس کے مر چکے ہیں، آگے بھی اس کا کوئی تعلق والا نہیں ہے، وہ کدھر جائے گی؟ اب وہ بے سہارا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے، اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ دو مقصد اس کے سامنے ہوتے ہیں، ایک اس عورت کی عفت اور پاک دامنی، اور دوسرا اس عورت پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے، اس کا سہارا بنتے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، اس بندے کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ وتزوجہا، اس سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ فلہ اجران، تو اس کے لیے بھی دو اجر ہیں، ایک اس کی تعلیم و تربیت کا، اس کو ادب سکھانے کا، اچھے طریقے سے اس نے تعامل کا، اور دوسرا اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کا۔ تو آزاد کرنا بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک تابعی غالباً سلیمان بن یسار ہیں یا کوئی اور تابعی ہیں، وہ غلام تھے، تو جب ان کو آزاد کیا گیا تو رونے لگ گئے، تو لوگوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ لوگ تو آزادی پر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور تم رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ آج کے بعد مجھے دوہرا اجر نہیں ملے گا، آج کے بعد مجھے دوہرا اجر نہیں ملے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا آخرت کی طرف اپنا دھیان ہوتا تھا، آخرت کی بھلائی اور خیر سوچتے تھے، باوجود اس کے کہ ایک بندہ ایک انسان کی غلامی میں ہے،
اور غلامی کی زندگی جی رہا ہے، لیکن جب اس کو آزاد کیا جاتا ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے. اس بات پہ رونے لگ جاتا ہے، صرف اس بات پہ کہ میرا دورہ اجر اب سنگل ہو گیا ہے. پہلے مجھے ڈبل اجر ملتا تھا، ایک اپنے اللہ کی عبادت کرنے کا اور دوسرا اپنے آقا اور سید کی خدمت کرنے کا، لیکن اب تو میں آزاد ہو چکا ہوں، اب تو میرا آقا نہیں رہا، اب مجھے صرف اللہ کی عبادت کا اجر ملے گا، لیکن دوسرا میرا اجر جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. اس بات پہ وہ رونے لگ گئے. تو اس حدیث کے اندر ہمارے لیے کئی ایک جو ہیں وہ احکام اور فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ نیک صالح غلام اگر وہ اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے رب کا بھی حق ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر. اسی طرح اگر ایک بندہ کسی کی خدمت میں ہے، اس کا خادم ہے، اس کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، نمازوں میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، واجبات اور فرائض کے اندر بھی، اور اپنے سید اور اپنے جو مالک ہے، اگرچہ وہ خادم ہی ہو، غلام نہ بھی ہو، خادم بھی ہو جو گھروں کے اندر رکھے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی اجر ہوگا، ایک اپنے آقا کی خیر خواہی کا، اپنے مالک کی خیر خواہی کا، اور دوسرا اپنے رب کی جو عبادت ہے اس پر بھی اس کو اجر ملے گا. اس حدیث سے ہمیں ایک بڑا اہم سبق ملتا ہے کہ جو معاشرے کے بے سہارا لوگ ہوتے ہیں ہمیں ان کا سہارا بننا چاہیے. جو معاشرے کے بے سہارا لوگ ہوتے ہیں، جیسے یتیم ہیں، مساکین ہیں، بیوائیں ہیں، مطلقات ہیں، بے سہارا مرد ہیں، بے سہارا عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہمیں اپنی اپنی حد تک اپنی تئیں ہمیں ان کا سہارا بننا چاہیے اور ان کی دلجوئی کرنی چاہیے جس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہوں. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اس طرح کے معاشرے کے کمزور افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں نرمی سے پیش آنا چاہیے، حسن تعامل سے پیش آنا چاہیے. اس حدیث کے اندر ہمیں ایک بڑا اہم فائدہ ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو نکاح کے لیے وہ مؤدب اور تعلیم یافتہ خاتون کا انتخاب کرے. نکاح کے لیے وہ ایک مؤدب یعنی جو اسلامی آداب سے جو ہے وہ واقف ہو اور اسلامی آداب جانتی ہو، دین کو جانتی ہو، دیندار خاتون ہو، اس سے نکاح کو ترجیح دینی چاہیے. اور اس کی تاکید اور تائید نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث بھی کرتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین لحسبها ولجمالها ولحسنها، پھر آپ نے فرمایا ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یمینک او تربت یداک، کہ آپ دیندار کو ترجیح دیں، آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ خاک آلود ہوں، یعنی آپ کا وہاں بھی ترغیب دینا مقصود ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ادبها فاحسن تادیبها وعلمها فاحسن تعلیمها، یہ اس سے ہم نے اخذ کیا ہے کہ جو با اخلاق اور با کردار اور دیندار خاتون ہو اس سے نکاح کو ترجیح دینی چاہیے، نیک خاتون جو ہے اس سے نکاح کو ترجیح دینی چاہیے. اس حدیث کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے اہل کتاب کو اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب دلائی. نبی علیہ السلام نے اہل کتاب کو اور دیگر جو ادیان پہ چلنے والے ہیں ان کو اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب دلائی ہے کہ اگر اہل کتاب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کو دوہرا اجر ملے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ان کا تعارف ہم پیچھے غالباً 4 نمبر حدیث میں ہم کر چکے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ابو عبد الرحمن کنیت ہے ان کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قالا فرماتے ہیں قالا رسول اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے. اور جب نبی فرمائیں کہ میں حکم دیا گیا ہوں تو عامر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. جب نبی کہیں نہیت، میں منع کیا گیا ہوں، تو روکنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب نبی کہیں میں حکم دیا گیا ہوں تو حکم دینے والا بھی اللہ ہے. جب نبی فرمائیں کہ نہیت، میں روکا گیا ہوں، تو عامر اور ناہی اللہ تعالیٰ ہوگا. عامر اور ناہی اللہ تعالیٰ، چونکہ عامر اور ناہی نبی کو جو حکم دینے والا وہ ایک ہی اللہ تعالیٰ ہی، لہٰذا اس کو ذکر نہیں کیا گیا معروف ہونے کی وجہ سے. امرت، میں حکم دیا گیا ہوں، ان اقاتل الناس، یہ کہ میں لوگوں سے قتال کروں. اصل میں اقاتلو تھا لیکن ان کی وجہ سے اس کو ہم نے منصوب پڑھا، واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں قتال کروں لوگوں سے. حتیٰ یہ غایت کے لیے ہے، حتیٰ یہ غایت کے لیے ہے، یعنی یہاں تک کہ وہ یشہدو، شہادت دیں اس بات کی کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وان محمدن رسول اللہ، اور یہ کہ محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، ویقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں. ان سب پہ ہماری تفصیل سے بات ہو چکی ہے حدیث جبریل کے اندر. حدیث جبریل کے اندر ان سب چیزوں پہ ہماری تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آگے تفصیلی تشریح نہیں کریں گے ان حدیث کی جب یہ آئیں گی. اس وجہ سے جو بعد میں آئے ہیں اور وہ ان کی تفاصیل چاہتے ہیں تو حدیث جبریل کی تشریح کی طرف رجوع کریں، وہاں انشاءاللہ آپ کو وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تفصیل آپ کو وہاں مل جائے گی. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، بس جب وہ یہ کر لیں، عَصَمُوا مِنِّي، عَصَمَ یاسم کا معنی ہوتا ہے بچا لینا، محفوظ کر لینا. اسی سے عصمت ہے نا، اسی سے عصمت ہے.
تو عصمت کا معنی یعنی پاک دامنی، اپنے آپ کو بچانا گناہ زنا وغیرہ سے، تو اسی سے یہ اسم منی بچا لیں گے مجھ سے، دماءہم یہ مفعول ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول ہوگا اسم کا، وہ بچا لیں گے مجھ سے اپنے خونوں کو اپنے مالوں کو، الا بحق الاسلام مگر اسلام کے حق کے ساتھ، یعنی اسلام میں اگر کوئی ایسا جرم کرتے ہیں کہ جس سے ان کا قتل واجب ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے یا ان کا مال لینا واجب ہو جاتا ہے، تو پھر مثلا زکوٰۃ ہے یا اسی طرح قصاص ہے، حدود ہیں جس کے اندر بندے کو قتل بھی کیا جاتا ہے قصاص کے اندر، اور حدود کے اندر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، مرتد ہو جاتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ ہاں اس کے علاوہ مومن کا مال اور مومن کا خون محفوظ ہے، اس پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور اس کو اس کی عزت، اس کا مال، اس کی جان سب کچھ محفوظ ہے، اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ کی حرمت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ اور ان کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ یعنی ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے، اگر وہ ظاہر یہ شاعر اور دین کے احکام پہ عمل کر رہے ہیں، اب باطن میں ان کے اندر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے بارے میں جو ہے وہ قیامت کو ان کا فیصلہ کرے گا، حساب لے گا، ہم نہیں جانتے کہ ان کے اندر کیا ہے، اسلام کے بارے میں وہ کیا چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اسلام بظاہر قبول کرتا ہے اور باطن میں کفر کو چھپاتا ہے یا نفاق کو چھپاتا ہے، تو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا حساب اور کتاب لے گا۔ ہمارا یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے دل پھاڑ کے چیک کریں کہ اس کے دل میں کیا ہے، دلوں کے راز اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور ان کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم نے ظاہر پہ حکم لگانا ہے کہ اگر ظاہر میں وہ مسلمان ہے اور ظاہر میں مسلمانوں والے کام کر رہا ہے تو مسلمانوں کے حکم میں ہے۔ الا متفق علیہ کی حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ ایک فرق سمجھ لیں کہ رواہ البخاری و مسلم اور متفق علیہ میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ حدیث اسی صحابی سے انہی الفاظ کے ساتھ بخاری مسلم دونوں میں ہو تو پھر کہتے ہیں متفق علیہ، اور اگر وہ حدیث ان الفاظ سے نہ ہو یا صحابی بدل جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں رواہ البخاری و مسلم۔ رواہ البخاری و مسلم اور متفق علیہ میں فرق ہے، اگر صحابی بھی ایک ہو اور الفاظ بھی ایک ہوں تو پھر کہتے ہیں متفق علیہ، اور اگر صحابی بدل جائے یا الفاظ بہت سارے بدل جائیں تو پھر اس کو کہتے ہیں رواہ البخاری و مسلم۔ الا ان مسلما مگر امام مسلم لم یذکر انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا الا بحق الاسلام، یعنی یہ الفاظ ان میں ان کی حدیث میں نہیں ہیں، باقی سارے الفاظ انہی کے حدیث کے اندر دونوں کے ایک ہی ہیں۔ اس حدیث کے اندر ہمیں کئی ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو شہادت اللہ الہ الا اللہ دل سے اور زبان سے ادا کرنا واجب ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اس کا بیان ہے، اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا یہ آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ یعنی اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل کرنا تینوں لازم ہیں، جیسا کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور یشهد ان لا الہ الا اللہ کے اندر یہ تینوں چیزوں کی وضاحت موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توحید اس وقت تک توحید نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر نفی اور اثبات دونوں نہ ہوں۔ نفی کس چیز کی؟ اللہ کے علاوہ تمام جو معبودان باطلہ ہیں ان کے ساتھ کفر کرنا، ان کا رد کرنا، اور ان کو جو ہے ان کی ربوبیت اور ان کی جو الوہیت لوگ مانتے ہیں اس کا رد کرنا، انکار کرنا، اور اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کرنا۔ یہ مطلب ہے نفی اور اثبات کا، کہ دیگر معبودان باطلہ کے ساتھ کفر کریں، کل ما سوی اللہ جو بھی اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے ان کے ساتھ ہم کفر کریں، طواغیت کے ساتھ، اور اللہ پر ایمان لائیں، یہ اس بات ہے، اور ان کے ساتھ کفر یعنی غیر اللہ کے ساتھ یہ اصل میں نفی ہے۔ تو ایمان کے اندر یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ لازم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز اور زکوٰۃ کو کلی طور پہ ترک کر دے گا اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا، جو نماز اور زکوٰۃ کو کلی طور پہ ترک کر دے گا اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تارکین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا تھا، جیسا کہ صحیح احادیث بارے میں موجود ہیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کا خون اور اس کا مال محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کو کسی طریقے سے نہیں لیا جائے گا الا کہ وہ کوئی ایسا جرم کرتا ہے اسلام کے اندر کہ جس پر اس پہ حد لاگو ہوتی ہو یا قصاص وغیرہ، تو اس صورت میں ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں پر ہمیں ظاہری احکام یعنی ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر، ظاہری حالت کو دیکھ کر اس پہ حکم لگانا چاہیے، باقی جو باطن ہے اس کو اللہ جانتا ہے، باطن کو اللہ جانتا ہے، ہم لوگوں کے دل پھاڑ کے نہیں دے سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کا حساب و کتاب اللہ ہی لے گا، مخلوق کا حساب و کتاب اللہ ہی لے گا، ہمارے اوپر کسی کا محاسبہ کرنا یا حساب لینا یہ نہیں ہے، حساب سب کا اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ جو مسئول ہوگا، ذمہ دار ہوگا، وہ اس کے پوچھے گا اپنے متحد لوگوں سے، یہ نہیں کہ وہ پوچھے گا بھی نہیں، جہاں کو لگا ہوا ٹھیک لگا ہوا، یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن مطلب یہ کہ ہم کسی کے حساب کے بارے میں ہم نہیں کو بات کریں گے کہ جی تیرا باطن کیسا ہے، یہ ہے وہ ہے،
اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد واجب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد واجب ہے۔ اور بھی اس حدیث کے اندر کئی فوائد ہیں، میں نے اختصار سے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔